کی تقریب دے وچ سارے حاضر ہیں۔ الحمدللہ کتنی ساری خوش بختی ہے کہ اسی اولیاء کرام دی مجلس وچ جانے آنے ہیں، انہوں دے اس وچ اور انہوں دے درباروں تے حاضری دینے ہیں۔ اور انہوں نے ذکر اور انہوں نے یاد نال اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان کرنے اور اللہ تعالیٰ دے قرب کا اہتمام کرنے۔ آج دی گفتگو جس حوالے نال میں کرنا چاہنا وہ یہ ہے کہ نسبت کی ہے اور یہ برکت کی ہے۔ یہ گل ذہن نشین کر لو کہ جس ذات اور شے نال اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے وہ دے نال نسبت رکھن والی ہر چیز جڑی اللہ تعالیٰ نو محبوب ہو جاتی ہے، برگزیدہ ہو جاتی ہے اور قدر والی چیز ہوتی ہے۔ معزز حاضرین، اہمیت اور بزرگی دو چیزاں نال بندی ہے، یا تے اپنے عمل نال بندی ہے تے کدی انج بھی ہوندا ہے کہ عمل نال نہیں صرف نسبت نال بندی ہے۔ اسی قرآن دی آیت ہوں جڑی بڑی مشہور آیت ہے پتہ نسبت دی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ۔ یہ دے وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے معراج دا ذکر فرمایا گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ پاک ہے وہ ذات جڑی اپنے محبوب و مقرب بندے نو لے گئی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک۔ پاک ذات ہے جڑی لے گئی اپنے مقرب محبوب بندے نو مسجد حرام تو لے کے تے مسجد اقصی تک۔ گل تے سی اتلے سفر دی سیدھا سیدھا جان دی، اتنے گل جا کے ہوش شروع کر دیتی۔ جس طرح اتنے بیٹھے علماء انہوں پتہ ہے کہ انہوں جملہ معترضہ کہتے ہیں تو مثلا کوئی بندہ آکھے کہ میں وزیر اعظم کے گھر جانا یا وزیر اعلیٰ کے گھر جانا تے جانا تے کام وہ گلاں شروع کر دیتا کہ اتنے رہائش گاہ بھی نے، اتنے وزیراں کے گھر بھی نے، اتنے افسراں کے گھر بھی نے، وہ سامنے پارک بڑے اچھے۔ وہ گلاں کا مقصد کوئی نہیں ہے، انہوں معترضہ جملہ کہا جاتا ہے تقریباً ہر لٹریچر دے ہر زبان دے گل تو سیدھی ہونی چاہیے نا، یہ گل کی کر دیتی۔ تو اسی طرح ہی سمجھ لو کہ قرآن پاک دے بلا تفصیل و بلا مثال میں تھوڑا جا سمجھن واسطے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے نبی پاک علیہ السلام دے سفر معراج دا کہ پاک او ذات جڑی لے کے گئی اپنے مقرب بندے نو مسجد حرام تو مسجد اقصی، اتنے جا کے اگے گل تو اتنے جان نہیں ہونی سی، اگوں ہور گل شروع کر دیتی۔ فرمایا الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد جو تھی وہ برکتیں تھیں، برکتوں کا ماحول تھا۔ حضرت معراج بھی ہو رہی سی تے وچ او گل نو چھڈ کے انہوں اتنے رہن دیتا مسجد اقصی تک، اگوں گل کیتی کہ وہ دے آلے دوالے برکتاں دا ایک ماحول ہے۔ وہ برکتاں تے مسجد اقصی دیاں ہی برکتاں نے، برکت والی تے وہ اصل، لیکن دسنا یہ چاہنا کہ اس اصل دے نال جدی نسبت ہو جائے وہ بھی برکت والی ہو جاتی ہے۔ وہ فرمایا الذی بارک، وہ دے آلے دوالے بڑیاں برکتاں نے۔ وہ کی برکتاں نے؟ انبیاء کرام دیاں رہائش گاواں، انہاں دے مزارات نے، انہاں دیاں عبادت گاواں نے، انہاں دے متعلق یعنی اس زمین نو برکت والی زمین فرمایا گیا، اس زمین نو برکت والی۔ اچھا ہوں دسو برکت والا بندہ ہوندا ہے، زمین انسان تے نہیں ہے؟ کیوں جی؟ زمین انسان ہے؟ نہیں، اشرف المخلوق انسان ہے کہ زمین ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ اتنے فرما رہے ہیں بڑی برکت والی وہ جگہ ہے، وہ زمین ہے جڑی۔ یہ مطلب ہے کہ اگر زمین نو نسبت ہو جائے، یہی میں نسبت تو ہم دسنا چاہنا، اگر زمین نو نسبت ہو جائے
وہ برکت والی ہو جاتی، تو جدو بندے نو نسبت ہو جائے تو پھر وہ دا مقام کی ہوتا ہے۔ آؤ ہم قرآن پاک دے وچ ایک گل کرنے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے بھرا جناب یوسف علیہ السلام کو آئے تو کہندے نے کہ بابا جان دی نظر ختم ہو گئی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام دی، کس طرح کرنا چاہیے؟ ایک سیدھا جا طریقہ ہے کہ وہ دعا منگے کہ یا اللہ میرا باپ وہ بھی تیرا نبی جناب یعقوب علیہ السلام، تو یا اللہ تو مہربانی فرما اکھاں عطا فرما۔ انہوں نے یہ طریقہ چھڈ کے نواں طریقہ قرآن چ دسیا گیا اللہ تعالیٰ نے۔ انہوں نے جدوں انہوں نے بھرا واپس جان لگے تو گل چوں کرتا اتاریا تو آخیا کہ میرا کرتا لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی فألقوا علی وجہ ابیۃ بصیرا، تو کرتا کپڑے کا ہی بنیا سی اور وہ جڑی گنتر سی وہ بھی اسی طرح ہی سی جس طرح باقی کپڑے سن، تو فرمایا لے جاؤ تو ابا جی دے نا چہرے تے رکھو گے تو ابا جی دی بینائی ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ جڑے انہوں دے بھرا سن وہ کہندے جے قمیض نال ہی بنائی آنی ہے تو پھر اسی اپنی قمیض لا کے رکھ دیاں گے اپنے ہرن دے چہرے اتنے، لیکن نہیں بھائی فرق ہے۔ کیدا فرق ہے؟ قمیض کا فرق ہے۔ وہ باقی قمیضاں نسبت والیاں نہیں سن، لیکن وہ جڑی قمیض سی وہ نسبت والی قمیض سی۔ اس قمیض دے وچ برکت کتھوں آ گئی کہ جناب یوسف علیہ السلام دے بدن مبارک نال وہ قمیض لگی سی، وہ انہاں دے بدن دی برکت سی۔ وہ بغیر کوئی آپریشن ہویا کوئی نہیں، علاج ہویا کوئی نہیں، صرف وہ قمیض رکھی ہے۔ تو میں تمہیں اگر گل یہ کراں کہ جن لاہوریے نے یہاں کے کرتے لا کے کسی انے کے سر سے ڈھیر کر دیتا جائے تو بنائی آ جائے گی؟ تو یار پھر کچھ تو فرق ہے نا انہوں قمیضوں کا تو اس قمیض کا جڑی نسبت والی ہے، کچھ فرق تو ہے نا اس قمیض کا کہ وہ جڑی قمیض ہے وہ نسبت ہے جناب یوسف علیہ السلام دے جسم مبارک دے نال۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اگر کرتے دی بھی نسبت ہو جائے اللہ دے پیارے دے نال وہ بھی وہ برکتاں اور رحمت آ جاتی ہیں۔ کسی دی قمیض لا کے انے دے سر اتنے رکھ دیو وہ بنائی نہیں آئے گی، لیکن نسبت والی قمیض ہے تسی جدوں رکھیا اسی وقت بنائی واپس آ گئی۔ تے کہندے نے جی یہ تے چلو نبیاں دی نسبت ہو گئی، ولیاں دی نسبت بھی ہے کتے؟ لوکاں نے تے سادے کان کھا چڈنے سن۔ یہ کسی نبی دی سنت ہے ولیاں دے جانا تے اتنے جا کے دعا منگنی؟ تے لو یہ بھی گل قرآن پاک تو اسی لینے ہیں کہ جناب زکریا علیہ السلام حضرت مریم جتھے بیٹھ کے اللہ اللہ کردیاں سن وہ نبی نہیں سن، وہ ولیاں سن۔ جتھے بیٹھ کے اللہ اللہ کردیاں سن آپ نے باہروں تالا لگایا تے چلے گئے کام واسطے۔ جس وقت واپس آیا تالا کھولیا اتنے دیکھا کہ بے موسم پھلاں دا ڈھیر ہے پیا۔ کہڑے پھلاں دا؟ جڑے بے موسم پھل سن انہاں دا ڈھیر پیا۔ تے ویکھدے ہی کہتے ہیں انا لکی ھذا مریم اے کتوں آ گئے پھل؟ کہ حضرت مریم نے فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ نے بھیجے نے میرے واسطے۔ بے موسم پھل اللہ نے بھیجے نے۔ لو جی ولی دی جگہ ولی دا مقام تے جناب زکریا علیہ السلام جڑے اللہ دے نبی سن اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے ہاتھ اٹھا لے تے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ میں بھی بڑھڑا ہو چکا، 70 سال میری عمر ہو چکی ہے تے منو بھی بے موسم پھل عطا فرما، ایس جگہ دے صدقے عطا فرما۔ قرآن پاک دے وچ زور دیتا گیا ہونا علی کا اس جگہ کے صدقے، کیڑی جگہ دے صدقے؟ جتھے تیری ولیہ بیٹھ دی ہے، تیری یاد کر دی ہے، اس جگہ دی نسبت تیری ولیہ نال ہو چکی ہے۔ یا اللہ اس جگہ دے صدقے منو بھی بے موسم پھل عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل نو دوڑاتا، فرمایا کہ جبرائیل فوری پہنچ جگہ دے ہٹن تو پہلے تے منہ دے اتنے ہاتھ آن تو پہلے پتر بھی دے دیتا ہے، وہ نام یا رکھ دیتا ہے، پتر بھی دے دیتا ہے، وہ نام یا رکھ دیتا ہے، تے نال نبوت بھی عطا فرما دیتی ہے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، پتر بھی دے دیتا ہے۔ اور جاؤ دسو، جا کے دسیا۔ ہوں یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ دے نبی دی شان گھٹ گئی ہے؟ نہیں،
تے ولی دی ولیہ دی شان زیادہ ہو گئی، حضرت مریم زیادہ ہو گئی، یہ گل نہیں ہے۔ دعا منگن والے بھی ہو، جہدے کول منگی وہ بھی ہوگی، تے جو دعا منگی پہلے بھی منگتے سن پتر دی بھی، اللہ پتر عطا فرما۔ ہاں جی، دعا تے گل کی سی؟ گل یہ سی کہ جگہ وہ نہیں سی ہے پہلے، وہ چونکہ ولیہ دی جگہ سی، وہ دی نسبت دی وہ دے وسیلے نال دعا منگی گئی، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ تے تسی دیکھو کہ وہ آل عمران دے وچوں سن، تے پھر آل محمد چ غوث پاک دی تے حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ دی کی شان ہے۔ وہ ولیہ سن جو آل عمران چ سن، تے جڑے آل محمد دے وچوں نے، ہاں جی، وہ اماں کنہاں دی سی؟ جنہاں دے بیٹے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے، تے حضور غوث پاک جڑے نے حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ جناب زہرا دے بیٹے۔ یہ ہے نسبت کہ بعض لوگ کہتے ہیں ورنہ سر کھا چڑھنا سی کہ تسی جی ولی دی جگہ تے جا کے دعا منگتے ہو۔ بابا قرآن پڑھ کے دیکھ، قرآن دی نص ہے کہ اللہ دے نبی دی سنت ہے ولی دے مقام تے جا کے اس جگہ تے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ دی مہربانی۔ دوسرا جہی میں آیت پڑھی ہے وہ دے وچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جیڑا اللہ تعالیٰ دی نشانیاں دی تعظیم کرے گا، اللہ فرماندے نے میں انہوں دل دا تقوی عطا فرما دوں۔ تو انہوں ضرور پتہ ہوئے گا کہ تقوی دیاں بہت قسمہ نے، اکھ دا تقوی، کنہ دا تقوی، نماز دا تقوی، روزے دا تقوی، حج دا تقوی، لیکن ایک دل دا تقوی ہے۔ باقی تقویاں دا تعلق ڈائریکٹ اللہ نال براہ راست، لیکن جڑا دل دا تقوی ہے یہ براہ راست اللہ نال تعلق نہیں، یہ دا تعلق اللہ دی نشانیاں دے نال ہے۔ فرمایا جڑا میری نشانیاں دی تعظیم کرے گا میں انہوں دل دا تقوی، اور یاد رکھو کہ نشانی اور چیز ہے تے جدی نشانی ہے وہ اور چیز ہے۔ نشانی کسی دا پتہ دستی ہے، تواڈے کول نشانی ہوئے گی تسی منزل تک پہنچ جاؤ گے، اگر تسی نشانی گم کر لئی تسی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ فرمایا جڑا میری نشانی دی تعظیم کرے گا میں انہوں دل دا تقوی۔ یا اللہ تیری نشانی کی ہے؟ فرمایا مکے آ جاؤ، مکے چلے گئے، طواف کر لیا، ایک پہاڑی اتنے لے گیا، فرمایا اے میری نشانی ہے۔ پھر دوسری پہاڑی تے لے گیا اللہ تعالیٰ، فرمایا یہ بھی میری نشانی ہے، مطلب کہ صفا مروہ میری نشانی ہے۔ یا اللہ یہ پہاڑ ہی تیری نشانیاں نے تے پھر پاکستان جو بھی بڑے پہاڑ نے، دنیا کے سارے پہاڑ تیری نشانی؟ فرمایا نہیں، میری حاجرہ سی نا جڑی ولیہ، وہ دے قدم صرف ہے دو پہاڑیوں کے لگے، اس واسطے یہ میری نشانی ہے۔ حاجرہ دے قدم لگے نے، مس ہوئے نے، صرف پیر نشان نہیں پیا ہوتے، صرف پیر لگے نے، یہ میری نشانیاں نے۔ یا اللہ پھر اسی کی کریے؟ فرمایا میری نشانی دی تعظیم کرو تو انہوں دل دا تقوی ملے گا، عبادت خدا ہے۔ تے کس طرح؟ فرمایا صفا تو مروہ نو جاؤ، مروہ تو پھر صفا نو آؤ، صفا تو پھر مروہ نو، مروہ تو پھر صفا نو، 7 چکر لانے نے، جدوں ہریاں بتیاں آن ادوں دوڑ پوے ہو۔ یا اللہ اسی کیوں دوڑیے؟ فرمایا میری حاجرہ دوڑی سی۔ یا اللہ وہ تاں دوڑیے سن کہ جگہ نیوی سی، وہ تو خود بخود دوڑ لگ جاندی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی سن پرے، اللہ نے فرمایا تانوں کی لگے اس گل نال اسماعیل ہون یا نہ ہون، جگہ نیوی ہوے یا نہ ہوے، تانوں دوڑن لئی میں بلایا، تانوں میں پڑھائی واسطے نہیں بلایا، پڑھن پڑھان لئی تانوں بلایا نہیں، ساری دنیا نو دوڑ تے لا چھڑیا۔ دنیا دوڑ دی پئی، اللہ کسی مذہب چ دوڑ کے عبادت نہیں، اتنے ساری دنیا دوڑ تے لائی ہے کہ میری ولیہ دوڑی سی، مینوں انج ہی دوڑ کے دس۔ اللہ دی نشانیاں دی تعظیم ہو رہی۔ یا اللہ جتھے صرف پیر لگا نشان نہیں پیا اتنے تے دوڑاں لوا دتیاں، تے جتھے نشان پی گیا اتنے کی بنے گا؟ فرمایا وہ کیڑا پتھر ہے جتھے نشان پیا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام دے قدماں دا نشان پیا، جنوں مقام ابراہیم کیا جاتا ہے، وہ خانے کعبے دے وچ پیا۔
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਪਤਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ کہ جدو تسی طواف کر لگو پھر اس پتھر کو لا جاؤ جتے پیروں کا نشان لگا میرے ابراہیم علیہ السلام دا. یا اللہ اسلام کے پتھراں نو منن والا نہیں ہے تے پتھراں نو توڑن والا. سارے پتھر باہر سٹ دیتے. یہ پتھر فرمایا یہ نسبت والا پتھر ہے، باہر نہیں سٹیا جائے گا. یہ مطلب نسبت والا پتھر اللہ نو قبول ہے تے نسبت والا بندہ کیوں نہیں قبول ہوئے گا؟ یقینی طور پہ قبول ہوئے گا. اور جا کے دیکھ لو وہ خانے کعبے وچ پیا حاجی چکر لاندا ہے، وہ پیراں دے نشان ہے نا جتھے اوتھے آ کے فرمایا پہلی نظر وہ دے اوتے پا، پھر بعد وچ میرے کعبے اوتے پا. پھر دیکھو ایک اوتھے پتھر ہے جنوں حجر اسود کہندے نے. حکم ہے کہ انہوں چومو سارے جا پتھر نو چومیے. ہاں جی یہ نسبت والا ہے، سارے چومو. سارے حاجی قیامت تک انہوں نے چومنا اور چومدے پے نے اس پتھر نو جنوں حجر اسود کیا جائے. یہ مطلب یہ ہے پتھر نو باہر سٹنا بھی توحید ہے تے پتھر نو چومنا بھی توحید ہے. ہاں جی خانے کعبے دے وچ لگے ساری دنیا جاندی ہے. میں ایک مولوی صاحب اتنے میں جدوں گیا نا طواف کرنا تے طواف کردیا نا میں ایک مولوی صاحب دیکھے تے وہ بھی اپنا ایج کر کے نا تے ہاتھ چومے پیا. تے تقریر جو نے کتے گل کی کہ ہاتھ چومنا شرک ہوتا ہے، ہاتھ چومنا شرک ہوتا ہے. اللہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے فرمایا مجھے قسم ہے میرے خدا کی جس نے مجھے پیدا کیا میری امت میں شرک نہیں آئے گا. یہ گارنٹی سرکار نے دی. وہ شرک کا نام لے کے یہ گل کرنی کہ ہاتھ چومنا شرک ہے تے میں انہوں خانے کعبے طواف کردیا ویکھے نا اج کردے تے اپنا ہاتھ چومنا. میں کہ مولانا صاحب بعد سے گل کرنے فارغ ہو. جسے فارغ ہوئے تھے بیٹھے میں کہ آپ ہاتھ چوم رہے تھے؟ کہتے جی میں حجر اسود کو چوم رہا تھا بوسا. میں کہ نہیں میں نے تو دیکھا کہ آپ ہاتھوں کو چوم رہے تھے. کہتے کہ وہ مسئلہ ہے استلام کا کہ جو منہ نہ پہنچ سکے حجر اسود تک تو وہ دور سے ہی بسم اللہ اللہ اکبر کر کے تو اپنے ہاتھوں کو چوم لے حجر اسود کی طرف ایسے کر کے تو اس کا حجر اسود کا بوسا قبول ہوگا. حجر اسود کا بوسا ہو جائے گا. چومنے ہاتھ نے کہ بوسا حجر اسود کا ہوئے. ہوں ہاتھ چومے نا جدوں تو میں کہ مولانا صاحب تسی ہاتھ چوم رہے سو. کہتے جی میں حجر اسود کو. میں کہ تسی ہاتھ نہیں چومے؟ کہتے ہاں چومے نے. تو میں کہ میں اپنے اللہ سونے کی قدرت ویکھ رہا سا کہ تسی تقریراں تے بہت کھل کے کرتے سو کہ ہاتھ چومنا شرک ہے. تے میں اللہ دی شان ہی ویکھدا پیا سا کہ اللہ نے کہا کہ میرے گھر آن دے میں یہ ہاتھی چما کے بجا دیں. اللہ دی شان وہ جناب ہاتھ چومنے پہ. میں کہ تسی ہاتھ چومے ہیں؟ کہتے جی وہ حجر اسود کا بوسا. میں کہ جس جدو تسی انج کرتے پے سو نا اتنے سیر ہی سیر سن وہ 70-80 سیر سن تے حجر اسود کے پیس نے چھوٹے چھوٹے 2-3 رہ گئے. وہ خوبی ہے حجر اسود کو پانی چ نہیں ڈبدا. پتھر پانی چ ڈبدا نا لیکن حجر اسود وہ پتھر ہے جڑا پانی چ نہیں ڈبدا. سمجھ آئی کہ وہ پتھر تے انہوں شان بھی کہیں ملی. لوکی تے حجر اسود نو جاندے نے نا چومن کہ سرکار نے چومیا. مسئلہ انج ہے جب نبی پاک علیہ السلام دی اماں جان نے حضرت حلیمہ صاحب نے جدوں آپ کو لیا تے چوری چھپا کے باہواں تے رکھیا تے سرکار نو طواف کرن تھوڑی جی عمر چند مہینے دی 1.5-2 مہینے دی عمر وہ طواف ہو رہا. ذہن چ آیا کہ حجر اسود کا بوسا سرکار کس طرح چھوٹا بچہ 3 مہینے کا وہ کس طرح بوسا. حیران ہو گیا کہ جدوں حجر اسود کے سامنے آئیاں تے حجر اسود کعبے دی دیوار چوں نکل کے نبی پاک دے لباں نے چوم کے واپس آ گیا. حجر اسود نے چومیا ہے یا حضور نے انہیں چومیا؟ بہرحال وہ حجر اسود مولانا صاحب کہنے لگے جی میں حجر اسود کو چوم رہا تھا. یہ حجر میں کیا وہ نظر نہیں سی آ رہا 70-80 سیر سن وہ اگے تسی کسی سر کا بوسا لیا؟ انہیں کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں سر کا بوسا کیوں لینا؟ میں حجر اسود کا بوسا لیا. میں کیا حجر اسود تمہیں نظر آ رہا سی؟ کہتے نہیں نظر آ رہا. تو کس طرح تسی لے لیا بوسا؟ انہوں نے کہا جی میں تصور چ ہاتھ لایا. میں کہہ جی تصور پتھر کا فیض آ سکتا ہے تھوڑے ہاتھوں مبارکوں کے
تے میرے کملی والے آقا دا تصور کر کے جدوں اسی انگوٹھے چوم کے اکھ نوں لانے ہیں حضور دے نام دے اوپر تے تانوں کیوں پریشانی ہو جاندی ہے اللہ دی نشانیاں دی تعظیم ہو رہی ہے اللہ دی نشانیاں دی تعظیم ہو رہی ہے علی تانوں میں دساں جتھے پیر لایا نا وہی گل ہو رہی ہے پیر دی گل نہیں کیتی جتھے پیر لایا ہے جتھے مس کیتا ہے اللہ نے فرمایا کہ جتھے میرا پیارا پیر لا دے بہ جاوے کھلو جاوے لیٹ جائے وہ جگہ میری نشانی ہے نسبت وہ ہوتی ہے لیکن نشانی خدا تعالیٰ دی بن جاتی ہے تے دوستو اسی طرح تسی دیکھو جدوں وہ پتھر مارنے نے جا کے کینکریاں شیطان ہو کدی حاجیاں نے سوچیا اپنے ہاتھ کا بنایا شیطان یہ کدھر دا شیطان ہے بھائی پولے دا سیمنٹ بجری دا یہ شیطان کس طرح بن گیا ہوں تسی پتھر مارو یا اللہ یہ تو شیطان ہے ہی نہیں یہ تو پتھر کا خود ساختہ بنایا فرمایا تمہیں اس واسطے نہیں بلایا شیطان چیک کرنا تسی یہ پتھر کا کہ کہا تمہیں بلایا میرا پیارا اسماعیل سی جدو شیطان روکن واسطے کوشش کی ہے انہوں دھتکاریا میرے اسماعیل نے تے پتھر لے کے چڑھ گیا تے مارے نے مینوں تے وہ ادا پسند ہے ساری دنیا قیامت تک ان چوک کے پتھر مارے بس میں تمہیں اس واسطے بلایا گیا یہ اللہ تعالیٰ دی نشانیاں دی تعظیم ہو رہی ہے تے دوستو جتھے وہ ہستیاں پیر لا جان اللہ انہاں جگہ دی تعظیم کرواندا پیا ہے جتھے انہاں دا نشان پی جائے وہ دی تعظیم کرواندا ہے تے میں تمہیں اینی گل دساں ولی جڑا ہوندا نا ولی ویکھن چ بندہ ہی ہوندا ہے سر تو پیراں تک وہ ویکھن چ بندہ ہی ہے جس طرح عام انسان ہے لیکن وہ ایک جبریل ہوندا جڑا ولی وہ کون ہوتا ہے 7,000 جبریل اندر بشر اس کے اندر جبریل ہوتا کس طرح کہ ایک ظاہری انسان ہے جیڑا کہ کالے بدبودار گارے دا بنیا ہے بدبودار گارے دا بنیا ہے اور تھوڑی جی اگ بھی ہے پانی ہے تو بدبودار کالے رنگ دا گارا ہے جہاں یہ بنیا ہے جہاں ڈھانچہ بنایا گیا وہ دی خاصیت ویکھ کے فرشتیاں نے جا کے عرض کی یا اللہ انہوں اپنا خلیفہ بنانا جیڑا کہ فتنہ و فساد کرے گا وہ آئے گی یہ کرو ہاں جی یہ خلیفہ بنانا یہ تو بندے مارے گا زیادتی کرے گا یہ بنانا خلیفہ اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون وہ کچھ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے بس جدوں میں دے وچ ونفخت فیہ من روحی میں اپنا نور رکھاں گا نا جدوں بس پھر تسی فقعوا لہ ساجدین تسی سجدہ کرنا اور سب نے سجدہ کیتا سب فرشتیاں نے سجدہ کیتا وہ ظاہری کلبوت نو نہیں کیتا کالے گارے والے وہ جڑا اندر ملکوتی انسان ہے نا جڑا نوری انسان ہے انہوں سجدہ کیتا گیا وہ ملکوتی انسان ہے ہوں تو کس طرح دسیا جائے ملکوتی انسان کا سادی جی ایک مثال ہے کہ قرآن پاک دے وچ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا کہ ملکہ بلقیس مسلمان ہونے واسطے آ رہے آپ نے فرمایا کہ منو کوئی ہے جڑا ملکہ بلقیس کا تخت لیا دے جلدی نہ جنہ کا سردار اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے کہ عفریت اٹھ کے کھڑا ہوا جنہیں کہا کہ میں تہاڈی مجلس کے ختم ہونے تک 2 گھنٹے میں لینا آپ نے فرمایا نہیں تو بیٹھ جا اللہ کا ایک ولی جدا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا نے آصف بن برخیہ کی نام ہے انہوں کا وہ اللہ کا ولی اٹھ کے کھڑا ہو گیا جدو آپ نے کیا کچھ ہے جڑا مینوں لیا دے اس ولی نے کیا اناتی کبھی ہی قبل ان یرتد الیک طرفک اس طرح گل ہوندی پئی سی نا نظر چ نظر پا کے انہوں نے کہا حضور جدو تسی نظر نو گھماؤ گے نا ویکھن واسطے یرتد کا مطلب ہے نظر کا پھرنا
جدوں تسی نظر نو پھیرو گے نا تہاڈی نظر ویکھن واسطے تہاڈی نظر دے پھرن تو پہلے وہ پیا ہوئے گا. حالی تسی نظر پھیرنی شروع نہیں کیتی، جدوں پھیرن لگو گے تہاڈے پھیرن تو بھی پہلے پیا ہوئے گا. فلما راہ مستقرا، جدوں ویکھیا کہ تخت اتنے موجود سی. 80 گز لمبا نیلم پتھر دا اور 40 گز چوڑا. وہ اتنی جلدی تے تسی میرا خیال ہے ڈبہ نہیں چک کے رکھ سکتے. اتنی جلدی 8 کوٹھڑیاں وچ بند لوکی جھگڑتے رہتے ہیں. جنہوں نے ویکھیا نہیں ہوندا اصل چ جھگڑا وہ نہ ویکھن دا، جہے ویکھ لیندے نے نا وہ تو بولتے ہی نہیں. انہوں نے ویکھیا نہیں ہوندا، انہوں لوگوں نے اس واسطے لڑائیاں کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، وقت اپنا بھی ضائع کرنا تے دوسرے کا بھی ضائع کرنا. وہ جڑا ولی اللہ دا ہوں سارے کام کہ اللہ ہی کرتا، اللہ کہتا میں ہی کرتا. تے اللہ کی گل نو من لگی. اللہ نے فرمایا آؤ لے کے آئے. طاقت اللہ دی، سارا کچھ اللہ دا. اللہ فرما سکتا ہے کہ نہیں میری طاقت نال آیا، میں منگوایا، میں ہی لیا. یہ نہیں فرمایا، فرمایا وہ لے کے آیا. ہوں حیرت کی گل یہ سی کہ ولی کھڑا بھی اتنے رہا تے تخت بھی آ گیا. آیا بھی اتنی جلدی ہے کہ جدوں انہوں نے ارادہ کیتا نا نظر پھیرن دا ویکھن واسطے، اس ارادے دے نال ہی وہ تخت اتنے آ گیا. اے بندہ نہیں کم کر سکتا، یہ خدا کم کر سکتا ہے، خدا ہی طاقت ہے. لیکن خدا تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وہ لے کے آیا. کھڑا بھی اتنے رہا، لے کے بھی وہ آئے. وہ حقیقت انسانی ہے. تسی تاں سمجھو گے تسی سو جاؤ خواب دے وچ مکے تسی چلے گئے ہو، ستے تسی اتنے گھر ہو تے مکے چ طواف ہو رہا ہے، تواڈے گھروں تواڈی والدہ نے تانوں پیر ہلا دیتا ہے کہ بیٹا ناشتہ کر لیا جائے. صبح دن چڑھ گیا تو جدوں پیر ہلایا تو ماں اٹھ پئی. ماں نے کہا کہ پتر نے کہا اماں مینوں جگا دیتا ہی، میں خانے کا بھی حجرے سے چمتا پیا. وہ آیا کس طرح بسترے میں بھائی. یاد رکھے کہ انسان ہے ایک حقیقت انسانی ہے. ساڈے تواڈے لوگوں کی کام سٹیاں کرتی ہے حقیقت انسانی. تو جدوں اللہ دا ولی اس مقام تے آ جاتا ہے ولایت کے مقام تے وہی پھر جاگدے کام کرنی. بیٹھا اتنے نظر آ رہا ہوئے گا لیکن وہ پھر مکے چ بھی رہا ہوئے گا، وہ امریکہ چ بھی پھر رہا ہوئے گا، مدینے چ بھی پھر رہا ہوئے گا. لوگ کہتے ہیں نہیں نبی پاک نو علم غیب نہیں سی. دسو کتنی عجیب کی گل کرتے ہیں. جس نبی دی ذات کو غیب الغیب نہیں غیب رہا، باقی کوئی چیز کائنات کی غیب ہو سکتی ہے اس نبی سے. اور آپ جدوں معراج تے گئے نے تے ظاہر اکھاں نال دیکھیا. تسی دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں ویکھنا ہے. اللہ نے فرمایا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھا جا سکتا. لیکن جدوں بہت اصرار کیتا تے فرمایا انظر الی الجبل، پہاڑی ال دیکھو. جس وقت پہاڑی کی طرف نگاہ کی تھی وخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام کی چیخ نکل گئی، بے ہوش ہو گئے. فلما افاقہ، جب افاقہ آیا تو کہتے ہیں سبحان اگر تو یا اللہ میری توبہ، میں نہیں آکھاں گا کہ میں ویکھنا. یہ جڑی میں نے یہ بڑی ظالم شے ہے، میں یہ کہاں گا ہی نہیں آج تو بعد. سبحان اگر یا اللہ تو پاک ہے میں توبہ کروں. جلدی صفاتی دی وجہ تو اتوں تک معاملہ پہنچا. تے ذرا مدینے والا تے دیکھو. سرکار جدوں معراج تے گئے نے تے ایک دن پہلے حضور نا جُتی خریدن گئے. کی خریدن گئے؟ وہ بعد چ جُتی مبارک ہو گئی. سبحان اللہ. قدمہ تے گئے جُتی خریدن تے جُتی خریدی تے دکان والا کہندا جی جناب پتہ نہیں کی ہاتھ نوں میرے کچھ سلائی کردے ہیں کوئی ڈینگی ہو جاتی ہے ٹیڑھی تے وہ سلائی جُتی تھوڑی جی ٹیڑھی بن جاتی ہے. سرکار وہ لین ہی کوئی نہیں آتا. یہ جُتیاں بڑیاں پہ نے. آپ کہتے ہیں کہ جُتی پڑھ کے نا فرماتے ہیں یہ تو بڑی اچھی ہے، یہ کنے دی ہے؟ آپ نے وہ پیسے دے کے نا تو جُتی لے لی. جُتی لے لی تو سرکار نے جدوں پائی اسی شام نو معراج کا سفر شروع ہو گیا. تمہیں پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے جڑے جوڑے سن نا، ایک جگہ تے اللہ فرماتے ہیں فخلعنا لکنہ بالواد المقدس. موسیٰ علیہ السلام جوتے اتار دیں، یہ مقدس جگہ ہے، جوتے اتار دیں. وہ کیڑے جوتے اتارے نے؟ جنہ جوتیاں دا قرآن پاک سے ذکر آتا التابوت فیہ سکینۃ من ربکم
کہ وہ صندوق ہے جہدے وچ برکت ہے، سکون ہے. وہ ایسا صندوق سی جہاں قرآن چ ذکر ہے جدوں بارش نہیں سی اترتی وہ وسیلے نال دعا منگی جاتی سی تو بارش مل جاتی. اگر شکست کے آثار نظر آتے سن وہ وسیلے نال دعا منگی جاتی سی تو فتح چ بدل جاتی. بارش وہ ذریعے نہ ملنی، کوئی فیصلہ نہ آنا تو وہ آواز نہیں کرنی فیصلہ. وہ جس وقت اس صندوق نو پٹیا تے کھولیا تے وچ موسیٰ علیہ السلام دی جتیاں مبارکاں سی. وہ جتیاں اتروا دیتی تے اولو العزم نبی دی جوڑے مبارک عام جتیاں تے نہیں سن. تے تسی سرکار میرے دی شان دیکھو نا، جدوں معراج تے گئے تے جناب وہ براق بھی کھلو گیا، پھر رف رف آیا اتنے سواری فرمائی وہ بھی کھلو گیا، پھر بکہ نور سی آپ اتنے سوار ہو گئے وہ بھی کھلو گیا. عرش اعظم تے جدوں سرکار چڑھن لگے نا عرش دے اتنے پیر رکھن لگے کہ سرکار نبی پاک علیہ السلام اپنے جوڑے اتار رہے سن کہ اللہ کا عرش عظیم ہے تو جوڑے اتارن لگے. اللہ نے فرمایا سنیا جتی وال کی کرن لگے؟ یا اللہ تیرا عرش عظیم ہے اتارن لگا. فرمایا نہیں یہ جوڑے نہیں اتارنے پسند میں کیتے سن مول تو لے کر سفید جوڑے ہی آ رہے ہیں جوڑے دے نال سمجھ آ رہی ہے نا. یہ تے حضور دی شان ہے. تے میں گل کرنا لوکی کئی گلاں کرن گے. انگریز نے سارا سلسلہ مسلماناں چ فرقہ واریت نو ہوا دیتی کہ سرکار کو علم غیب نہیں سی. اگر بنی اسرائیل دے ولی نو اینا علم ہے سی کہ جڑا تخت بلقیس لے آندا انہیں پوچھیا سی جناب سلیمان کلو کتوں لے آنے تے حاضر ناظر ہونا کی ہوندا ہے. وہ کھڑے بھی ویکھے چوتھے رہنے. اللہ فرماندا لے کے یہ آئے تے پھر حاضر ناظر اور کی ہوئے. اگر بنی اسرائیل دے ولی وچ اتنی بڑی طاقت ہے تو پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسیاں گلاں کرنیاں تے یہ تے پھر ایمان نو ضائع کرنے والی گل ہے. یاد رکھو طاقت بندے دی واقع نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ فرماندا ہے جدوں بندہ میرا ہو جاتا نا تو پھر میں اودا ہو جانا. وہ ہاتھ پیر وہ حدیث سنا کے گئے نا اگے مولانا صاحب کہ وہ چلنا وہ ویکھنا وہ سننا اللہ نے فرمایا وہ پیر میں کر دینا. ہوں گل یہ ہے کہ تمہیں شاید اس مثال نہ سمجھ آ جائے کہ اگ دی بھٹی دیکھی کدی؟ اگ دی بھٹی دیکھی کسی نے؟ لوہے جو اگ دی بھٹی رکھ دئیے رنگ تو ہوں کالا تے جدوں اگ دی بھٹی رکھ دئیے تے اگ انہوں اپنا رنگ بھی دینی ہے، اگ انہوں اپنا کام بھی دینی ہے. رنگ وہ سرخ ہو جاتا اگ والے. تے جدوں انسان عشق الہی دی بھٹی چلا جاتا ہے پھر رب انہوں اپنا رنگ بھی عطا فرماندا ہے، رب انہوں اپنا کم بھی عطا فرماندا ہے. صبغۃ اللہ یعنی سب سے بہترین رنگ رب کا ہے جس پہ چڑھ جائے. تے دوستو ایک ظاہری بندہ ہے یہ مناظرے تکرار کرنے درویش کرنا میاں جو دم غافل سو دم کافر تیرا سا خالی نہ جاوے. اللہ دے تو اپنے مالک کا دھیان کر تو اپنی منزل تے جانا ہے تو پہنچنا. تو رستے چ نا اڑ پیسہ چ نہ پہ. ایک بندہ وہ گھر ٹی وی لگا سی وہ خبر آ رہی سی ٹی وی دے وچ خبراں تو گھر والا کہتا کہ یہ جڑا ٹی وی ہے یہ پتہ نہیں پچھوں اسٹیشن خراب ہو گیا جی وجہ تو خبر نہیں آدی پہ اسٹیشن خراب ہو گیا. نال والا گوانڈی آیا انہیں کہا میرے گھر سے خبر آ رہی ہیں تیرے ٹی وی کا نا چینل خراب ہے. یہ کسی سیانے کو مکینک دے کو چینل نو ٹھیک کروا. تے دوستو دل دی بھی ایک سکرین ہے یہ بھی ایک چینل ہوتا ہے. جدو یہ چینل صحیح ہو جائے نا پھر کملی والے آقا دیا گلاں بھی ہوندیاں نے تے دیدار بھی ہوندا کہ دوستو
اصل چ رستہ یہی ہے اللہ دے ولیاں دا انعام یافتہ لوکاں دا رستہ جہدے تے چل کے بندہ اس منزل تک پہنچتا ہے. حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ سانوں اپنے شیخ دے کول گئے دعا واسطے تو انہوں نے شاہ صاحب ایک دن رہ لو ہو رہ لیا. اگلے دن اجازت منگی آخیا رہ لو ایک دن اور پھر رہ گئے. تیسرے دن اجازت منگی تو پھر وہ انجی ہوا. چوتھی باری اجازت نہیں منگی تو 36 سال اجازت نہیں مانگی. انہوں نے فرمایا کہ شاہ صاحب چراغ بھی ایسا ہے تیل بھی بچ ہے تے پتی بھی ہے تے گل تیلی دی ہے تھوڑا جا وقت ہے 36 سال لگ گئے تے آپ نے جانوراں دے بھی پیراں نوں چومنا کرنا جڑی نسبت والے جانور سن ہیں نسبت والے جانور جڑے نے انہاں دے بھی پیراں نوں چومنا کرنا. یہ مقام اس طرح ملے آپ کے شیخ انہوں کا لوٹا ایک دفعہ لیک ہو گیا تو کہنے لگے وہ یہ تو پھر طہارت شاید نہ ہو سکے